اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر، خواب انسان کے اوپر معلق رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے۔ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ، جب اس کی تعبیر کو بیان کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ خواب حقیقت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے زمانہ پیغمبر میں یہ خواب دیکھا کہ اس کے گھر میں جو خرمے کا درخت تھا، پیڑ تھا، اس کا تنا ٹوٹ گیا۔ عالم خواب میں درخت کے تنے کا ٹوٹنا اس بات کا میسج ہوتا ہے کہ گھر کا ذمہ دار مرنے والا ہے یا اس کو کوئی بڑا خطرہ لاحق ہے۔ تو اس خاتون نے خواب یہ دیکھا کہ میرے گھر میں جو درخت خرما ہے اس کا تنا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد یہ خاتون حضور پاک کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بہت مضطرب اور پریشان ہوں۔ اللہ کے پیغمبر، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضور پاک نے اس خاتون سے سوال کیا کہ تیرا خواب کیا ہے؟ اس نے کہا حضور، میں نے خواب کے عالم میں دیکھا صحن خانہ میں جو درخت خرما ہے اس کا تنا ٹوٹ گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا شوہر ایک تاجر انسان ہے، وہ مسلسل سفر پر رہتا ہے، وہ آج کل سفر پر گیا ہوا ہے۔ اس کی طرف سے مجھے بڑی بے اطمینانی ہے اس خواب کے بعد۔ حضور پاک نے فرمایا اے خاتون، انشاءاللہ تیرا شوہر سفر سے صحیح اور سالم واپس آئے گا۔ یہ خاتون گھر واپس آ جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کا شوہر جو تاجر تھا، سفر پہ گیا تھا، خیریت اور عافیت کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ شخص سفر پہ جاتا ہے اور اس کی زوجہ پھر وہی خواب دیکھتی ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد پھر حضور پاک کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، میں نے پھر وہی خواب دیکھا ہے۔ میرا شوہر تجارت کے سفر پر گیا ہوا ہے اور میں نے رات میں عالم خواب میں دیکھا میرے صحن خانہ میں جو درخت خرما ہے اس کا تنا ٹوٹ گیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح اور سالم واپس آ جائے گا۔ یہ خاتون مسجد سے اٹھ کر پھر اپنے گھر میں آتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کا شوہر دوبارہ سفر سے واپس آ گیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد، چونکہ یہ تاجر انسان تھا، بزنس مین تھا، اس کا کام ہی سفر کرنا تھا، کبھی اس شہر میں جاتا تھا، کبھی اس شہر میں جاتا تھا۔ پھر یہ تجارت کے سفر پر نکل گیا۔
کچھ دنوں کے بعد خاتون نے پھر وہی خواب دیکھا کہ میرے گھر میں جو درخت خرما ہے اس کا تنا ٹوٹ گیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو رسول اسلام کی مسجد کی طرف روانہ ہوئی۔ لکھا ہے ابھی وہ خاتون مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، مسجد کے باہر ہی تھی کہ ایک کینہ پرور شخص مسجد نبی کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اس خاتون کو رسول کے پاس آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اس خاتون سے پوچھا کیوں آئی ہو رسول کے پاس؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں اپنے خواب کو رسول کے سامنے بیان کروں اور اس کی تعبیر کو رسول سے لوں۔ اس کینہ پرور شخص نے کہا آخر خواب کیا ہے بیان کرو۔ اس خاتون بیچاری نے اپنے خواب کو اس کینہ پرور شخص کے سامنے بیان کر دیا۔ کہا دیکھو میں نے رات میں خواب یہ دیکھا کہ درخت خرما جو میرے گھر میں ہے اس کا تنا ٹوٹ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کینہ پرور شخص نے کہا وائے ہو تیرے اوپر، وائے ہو تیرے اوپر۔ جانتی ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے اس خواب کی تعبیر؟ کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر عنقریب مر جائے گا۔ اتنا سننا تھا وہ خاتون گریہ کرتے ہوئے گھر کی طرف واپس آئی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ اطلاع اس کو ملی کہ اس کا شوہر جو سفر پہ گیا تھا اس کا عالم سفر میں انتقال ہو گیا ہے۔ جب حضور پاک کو اس بات کی خبر ہوئی کہ فلاں شخص نے خواب کی یہ تعبیر بیان کی تھی تو حضور پاک نے اس شخص سے کہا اللہ کانا عبر لہا خیرا، کیا تو اس خاتون کے خواب کی تعبیر اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا تھا؟ لہٰذا میرے ناظرین کرام، ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اگر سچے خوابوں کو دیکھیں تو خواب دیکھنے کے بعد ہم اپنے خواب کو غیروں کے سامنے بیان نہ کریں، صرف اور صرف ان لوگوں کے سامنے اپنے خوابوں کو بیان کریں جن کے پاس علم خواب ہونے کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی ہے، خلوص بھی ہے اور ان کا دل حسد سے خالی ہے۔ اگر ہم نے اپنے خوابوں کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جن کے سینے حسد اور کینے سے پر ہیں تو ہم کو جز نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ اگر ہمارا خواب اچھا ہوگا تو اس شخص کو ہم سے حسد ہو جائے گا، اور اگر ہمارا خواب کسی مصیبت کا میسج ہم کو دے رہا ہوگا تو وہ شخص خوشحال ہو جائے گا، چونکہ وہ حاسد ہے، وہ کینہ پرور ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے باطن کو پاک فرما تاکہ ہم عالم رویا میں اکثر سچے خواب دیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔